جیسے ہی میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا، میری اماں نے مجھے اسکول جانے سے روک لیا تھا۔ سب لوگ مجھے پیار سے رانی رانی کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ میں اپنے گھر والوں کی سب سے زیادہ لاڈلی تھی کیونکہ میرا کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ میری ماں نے مجھے ایک قاری صاحب کے پاس داخل کروا دیا تھا تاکہ میں دینی تعلیم حاصل کر سکوں۔ میں جس مدرسے میں پڑھنے جایا کرتی تھی وہاں پر میرے جیسی ہزاروں لڑکیاں آتی تھی۔ اس وقت میری عمر تقریباً 16 سال ہو چکی تھی۔ مدرسے کا ماحول میرے لیے بالکل نیا تھا۔ شروع میں مجھے بہت زیادہ مشکلات پیش آئی، لیکن پھر میں ان سب کاموں کی عادی ہو گئی۔ میں صبح سویرے گھر سے مدرسے کے لیے نکل جایا کرتی تھی اور رات گئے واپس آتی تھی۔ کچھ لڑکیاں مدرسے میں ہی رہا کرتی تھی۔ میرا استاد بہت ہی زیادہ سخت مزاج انسان تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر بہت زیادہ ڈانٹتا تھا۔ اکثر اوقات مجھے اپنے استاد سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ ایک روز میں مدرسے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے استاد نے مجھے سبق سنانے کا کہا۔ میں نے ابھی سبق یاد نہیں کیا تھا۔ جب مجھے سبق نہ آیا تو استاد نے مجھے بہت زیادہ مارا۔ میں نے بھی اگلے روز مدرسے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ میرا بالکل جی نہیں چاہتا تھا کہ میں اس مدرسے میں جایا کروں۔ میری ماں مجھے سمجھانے لگی اور پھر میری ماں نے مجھے بہت زیادہ دلاسا دیا کہ آئندہ تمہارے قاری صاحب تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ مجھے دوبارہ اس قاری صاحب کے پاس میری اماں چھوڑ آئی۔ ایک روز پھر میرے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ سب لڑکیاں سبق سنانے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو جا چکی تھی۔ سب سے آخر میں استاد نے میرا سبق سننا شروع کیا۔ اس وقت مدرسے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے قاری صاحب سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ میں آج بری طرح پھنس چکی تھی۔ آج بھی مجھے اپنا سبق بالکل بھی یاد نہیں تھا، لیکن مجھے حیرانگی اس بات پر تھی کہ آج قاری صاحب مجھے بہت پیار سے بتا رہے تھے۔ ان کا لہجہ آج بہت زیادہ نرم تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ قاری صاحب نے مجھے مخاطب کیا اور مجھ سے کہنے لگا، میں تمہیں روزانہ خود سبق یاد کروایا کروں گا۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، بس تمہیں میری کچھ باتیں ماننی ہوں گی۔ قاری صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ جب لڑکیاں چھٹی کر کے گھر چلی جائیں تو تم یہاں ہی بیٹھ جایا کرنا۔ میں تمہیں اچھی طرح سبق یاد کروا دیا کروں گا۔ میری عمر اس وقت بہت زیادہ چھوٹی تھی۔ میں قاری صاحب کی باتوں کو بالکل بھی سمجھ نہ پائی۔ میں چھوٹی ہونے کے باوجود مدرسے میں رک جایا کرتی تھی۔ دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے۔ اس بات کو تقریباً 3 دن گزر چکے تھے۔ استاد مجھے سب سے لیٹ چھٹی دیا کرتے تھے۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے مجھے قاری صاحب کی حرکتیں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ میرے دل میں طرح طرح کے خیالات پیدا ہو رہے تھے۔ مجھے شک ہو رہا تھا کہ دال میں کچھ ضرور کالا ہے، لیکن اس وقت میری عمر بہت زیادہ کم تھی اور مجھے ان چیزوں کے بارے میں بالکل بھی معلوم نہیں تھا۔ استاد کا اب یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ وہ مجھے اپنے پاس بٹھا کر سبق یاد کروایا کرتا تھا۔ میں استاد کو بہت زیادہ اچھا سمجھتی تھی، لیکن شاید وہ بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ ایک روز میں مدرسے سے واپس گھر آنے لگی کہ استاد نے میرا راستہ روک لیا۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا۔ مجھے اچھی طرح سے سمجھ آ چکا تھا کہ استاد کیا چاہتا ہے۔ اس نے صاف الفاظ میں مجھے سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس روز میں نے مدرسے سے بھاگنے کی کوشش کی۔ میرا رنگ اڑا ہوا تھا اور میں بہت زیادہ خاموش ہو چکی تھی۔ جیسے ہی میں گھر پہنچی میری ماں میری ایسی حالت دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہونے لگی۔ ماں کے بار بار پوچھنے پر بھی میں نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی ماں کو اس بارے میں کیسے بتاؤں۔ یہ بات بتاتے ہوئے مجھے اپنی ماں سے بھی بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ اگلے روز جیسے ہی میں مدرسے میں گئی، استاد نے پھر سے میرا راستہ روک لیا اور کہنے لگا کہ اگر کسی کو کچھ بتایا تو میں تمہیں بہت زیادہ ماروں گا۔ استاد کا رویہ
دن بدن میرے ساتھ خراب ہوتا جا رہا تھا۔ آج بھی حسب معمول سب لڑکیاں سبق سنانے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلی گئی تو استاد نے مجھے اپنے پاس بیٹھنے کو کہا، لیکن آج میں نے صاف انکار کر دیا۔ مجھے استاد کے بارے میں سب کچھ پتہ چل چکا تھا۔ اس روز میں استاد سے بالکل بھی نہیں ڈری اور اپنے گھر واپس آ گئی۔ میں نے گھر آتے ہی اپنی ماں کو استاد کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ میری ماں میری ایسی بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ شام کو جیسے ہی میرے ابا گھر آئے، میری ماں نے ساری حقیقت میرے ابا کو بیان کر دی۔ یہ سنتے ہی ابا کو بھی بہت زیادہ غصہ آیا۔ میرے ابا نے اس روز محلے کے چند معزز لوگوں کو جمع کیا اور قاری صاحب کے گھر پہنچ گئے۔ قاری صاحب کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ کافی دیر دستک دینے کے بعد قاری صاحب کی بیوی گھر سے باہر نکلی، جو کہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ انہوں نے میرے ابا کو بتایا کہ قاری صاحب ایک اچھے انسان نہیں ہیں۔ انہوں نے مجھے بھی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے اور پتہ نہیں کل سے وہ کچھ بتائے بغیر گھر سے باہر گیا ہوا ہے۔ مجھے اور میرے ابا کو سمجھ آ چکا تھا کہ قاری صاحب گھر چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ قاری صاحب کی حقیقت سارے محلے والوں کے سامنے ظاہر ہو چکی تھی۔ وہ استاد کے روپ میں ایک جانور تھا جو معصوم لڑکیوں کی زندگی کے ساتھ کھیلتا تھا۔ اس بات کو تقریباً 20 سال گزر چکے تھے، لیکن جب بھی مجھے یہ واقعہ یاد آتا ہے تو میری روح لرز جاتی تھی۔ میں اکثر اوقات یہ سوچتی ہوں کہ اگر اس دن ہمت کر کے میں ساری بات اپنی ماں کو نہ بتاتی تو پتہ نہیں کب تک مجھ پر بھی یہ ظلم ہوتا رہتا۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں جو روزانہ سننے میں آتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اکثر لڑکیاں گھر ایسی بات بتانے سے ڈر جاتی ہیں۔ حالانکہ ماں باپ کو ایسی بات بتاتے ہوئے بالکل نہیں ڈرنا چاہیے۔ میری لڑکیوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کبھی بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آئے تو گھر آتے ہی فوراً اپنے ماں باپ کو اطلاع دیں۔ ایسا کرنے سے آپ بہت سے لوگوں کی زندگیاں بچا سکتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کہانی کو اتنا شیئر کریں کہ یہ ہر لڑکی تک پہنچ جائے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے تو ہمارے اس چینل اردو اینڈ ہندی سٹوریز کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو، ہماری ہر کہانی سبق آموز ہوتی ہے، اس لیے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔